یہ کتاب ہے، خیال آیا کہ ہم اس کی ذکر کریں، کتاب الجامع، کیروانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو زید کیروانی کی، اور انہوں نے ایک طرح سے اس کتاب میں اپنی زندگی میں جو تجربہ تھا اس کو نچوڑ دیا ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ صرف ایک دو چار حدیثوں کو دیکھ کے فتویٰ دینا بڑی گمراہی پھیلاتا ہے۔ ہماری اس جدید دنیا میں اب جتنے مسلمان سکالرز عام طور پہ، سارے تو نہیں لیکن ان میں ایک بڑی اکثریت جو کتاب و سنت پر بحث کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، انہیں بنیادی طور پہ عربی زبان نہیں آتی، عربی تک نہیں جانتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مخلص نہیں ہیں، ہوں گے مخلص، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے اس ان کے اخلاص کا، لیکن ان کی گمراہی کا اور نئی نئی باتیں کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ اصل کتابوں تک اور اصل مآخذ تک رجوع نہیں کر سکتے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا عمل اور مجتہدین ائمہ حدیث متواتر کے ذریعے اس آیت کا حکم عام ہے، اس کو محدود کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ حدیث کی اتنی اہمیت ہے، اس کی مثالیں ہم آپ کے سامنے کسی دن عرض کریں گے۔ یہاں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کا قول انہوں نے نقل کیا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے چوٹی کے شاگردوں میں اسود اور علقمہ تھے۔ علقمہ کے قبیلے سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ ابراہیم نخعی کا علم پہنچا ہے حماد تک، اور حماد بن ابو سلیمان نے سفر کیا، جیسے مسافر سفر کرتے ہیں۔ جب گھر واپس آئے کئی مہینے کے بعد تو بیٹے نے کہا کہ ابو یہ بتائیں سب سے زیادہ یاد کس کی آئی؟ سمجھتے تو مجھے مس کیا ہوگا، بڑی محبت تھی انہیں اپنے بیٹے سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ یاد کون آتا رہا؟ تو اس نے اشتیاق اور شوق میں اپنے متعلق سوچا تھا۔ بچے نے کہا حضرت ضرور بتائیں۔ تو حماد رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے اپنا شاگرد ابو حنیفہ یاد آتا رہا، سب سے زیادہ تم میں سے مجھے اس کی یاد ستاتی۔ یہ حماد کا علم ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور پھر امام ابو یوسف، پھر امام محمد، اور پھر حنفی فقہ کا پورا سلسلہ۔ یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دادا استاد ہیں۔ اتنے متواضع، اتنے عاجز انسان تھے کہ جہاں ذرا دو چار لوگ نماز کے بعد 3 آدمی بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے، چوتھا بیٹھا اور ابراہیم اٹھے، فرماتے تھے میں شہرت کو پسند نہیں کرتا۔ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے ستون سے، اور جہاں چوتھا آدمی آیا اور ابراہیم غائب۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے چھپے ہوئے، اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا کہ انتقال ہوا صرف 8 آدمی جنازے میں تھے۔ آج جس کی فقہ اور جس کے اجتہاد کا شہرہ دنیا میں ہے، کیا زبردست دماغ تھا، لیکن صاف اپنے آپ کو شہرت اور ان مصیبتوں سے بچا کر لے گیا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات انہوں نے یہاں پر نقل کی ہے، اور یہ آپ کو تذکرۃ الحفاظ میں بھی ملے گی۔ یہ تو اور کتابیں، تذکرۃ الحفاظ میں بھی اس کا حوالہ آپ کو ملے گا۔ نخعی رحمۃ اللہ نے کہا لو رأیت الصحابہ، اگر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھتا کہ وہ وضو میں اپنے ہاتھ صرف اتنے دھوتے ہیں، پہنچوں تک، یہاں تک، کونیوں تک نہیں، اتنے دھوتے ہیں، لَتَوَضَّأْتُ كَذَلِكَ، میں بھی وضو ایسے ہی کرتا۔
وَأَنَا أَقْرَأُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ، حالانکہ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ نے کونیوں تک دھونے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتا تو میں قرآن کے اس حکم کے مقابلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل پر اپنے عمل کو استوار کرتا۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ، اور میرے پاس دلیل یہ ہے کہ لا یتہمون فی ترک السنن، تم صحابہ رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیا تھا۔ یقیناً وہ اگر ہاتھ دھو رہے ہیں وضو میں بجائے کہنی کے یہاں تک، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اسی لیے تو دھو رہے ہیں۔ میں قرآن کی اس آیت کو چھوڑ دیتا، اس پہ عمل کرتا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ وَهُمْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ، صحابہ رضی اللہ عنہ علم کے بادشاہ تھے۔ وَأَحْرَصُ خَلْقِ اللَّهِ، اور اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ کسی کو شوق اور تمنا تھی علی اتباع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی، تو انہی کو تھی۔ میں ان کی پیروی کرتا، میں سب کچھ چھوڑ دیتا جو انہوں نے کیا تھا۔ اگر میں انہیں دیکھ لیتا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، میں بالکل اسی طرح کرتا۔ فلا یظن ذلک بہم، تمہارا کیا خیال ہے ان کے متعلق؟ بہم احد، ان کے خلاف تو بس وہی کر سکتا ہے جس کا دین مشکوک ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا کتاب و سنت، کتاب و سنت، اللہ کی کتاب اور حدیث، اللہ کی کتاب اور حدیث، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل ان کے لیے اتھارٹی نہیں ہے۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد نے کیا کہا۔ اسی لیے یہ جو جملہ ہے یہ بڑا گراں گزرے گا، لیکن ہمارے لیے یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد کی بنیادی اینٹ ہے۔ انہوں نے کہا قال ابن عیینہ، ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابن عیینہ معلوم ہے کون ہے؟ مدینہ منورہ حاضر ہوتے تھے حج سے پہلے ہمیشہ۔ ایک مرتبہ آئے اور بیمار ہو گئے، حج تو کرنا تھا، مدینہ منورہ سے باہر نکلے، قافلہ جا رہا تھا، پھر ایک دن کہنے لگے مجھے واپس لے چلو مدینہ منورہ۔ کسی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ قافلے والوں نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں، اجازت نہیں جانے کی گویا ہوئی۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم لے گئے، وہ چند دن مدینہ منورہ میں رہے، مزید بیمار ہوئے اور انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عیینہ کی میت جب اٹھائی گئی ہے بقیع لے جانے کے لیے، تدفین کے لیے، تو ٹھیک اس چارپائی پہ لٹایا گیا ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا تھا۔ 10 لاکھ احادیث ابن عیینہ کو یاد تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا کہ یہ حج کے لیے جا رہا تھا اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا جی چاہا کہ جس چارپائی پہ مجھے لٹایا گیا تھا ابن عیینہ اسی چارپائی پہ لیٹے۔ یہ اس مقام کا آدمی ہے۔ اس کا جملہ سنو، کہتا ہے الحدیث مظلہ، حدیث کا علم ایسی جگہ ہے جہاں پر پہنچ کے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ الا للفقہاء، حدیث پہ تبصرہ، حدیث کی بحث، حدیث کی شرح وہی کر سکتے ہیں بنیادی طور پر جو فقیہ ہو۔ اگر فقیہ نہیں ہے تو حدیث کا مجرد صرف حدیث کا علم اسے گمراہ کر دے گا۔ کہ وہی کہہ سکتے تھے، اور کوئی کہے تو گردن ناپ دیں اگلے۔ انہوں نے کہا یہ حدیثیں پڑھنا یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ حدیث کا علم فقہا کے پاس ہے، فقہا سے پوچھو، مجتہدین سے پوچھو کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ لائبریری گئے، حدیث کی کتاب نکالی، حدیث میں یہ آیا ہے، بخاری میں یہ آیا ہے، اور سبحان اللہ ان کے منہ آنے لگے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی تھیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے اور ان کے احوال اور اقوال کو یاد کرتے۔ اسی لیے ابن عیینہ نے کہا، زید کیروانی اس کی تشریح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ممکن ہے حدیث سے تم جو کچھ مفہوم سمجھے ہو وَلَهُ تَعْوِيلٌ مِّن حدیث غَيْرِ، اس کے مقابلے میں کوئی اور حدیث کسی اور کتاب میں آئی ہو، تو آپ جو مفہوم سمجھے ہیں یہ مفہوم آپ کا اس حدیث سے ٹکراتا ہو جو کسی اور کتاب میں آیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟
او دلیل، یا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو جو تم جو ڈائریکٹلی حدیث پڑھنے جا رہے ہو تمہارے پاس وہ دلیل نہ ہو، تم پہ چھپی ہوئی ہو اور ان کے لیے کھلی ہو، او متروکن، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث ہو جس پہ امت نے عمل چھوڑ دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا، اور تم کہتے ہو تم اس پہ عمل کرو گے۔ کیوں کرو گے بھائی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہنے والے تھے اور ان کی سنت کی پیروی کرنے والے تھے۔ اوجب ترکہ، یا ممکن ہے ایسے ہو کہ ضروری ہو کہ اس حدیث پہ عمل نہ کیا جائے اور تمہیں اس کا پتہ نہ چلے۔ دیکھو حدیث کو اگر سمجھنا ہے الا من استبحر وتفقہ، ان لوگوں سے جا کر حدیث کو سمجھنا جنہیں اللہ نے سمندر بنایا ہے علم کا اور جن کے پاس دین کی گہری سمجھ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ حدیث کا کیا مطلب۔ قال ابن وہب نے کہا کہ کل صاحب حدیث لیس لہ امام، وہ آدمی جو صرف حدیثیں پڑھتا ہے اور کوئی امام اس کے پاس نہیں ہے جس کی وہ پیروی کرے، لیس لہ امام فی الفقہ، حدیث کو سمجھنے میں، فقہ میں اس کا کوئی امام نہیں۔ یہ وہ نیا مذہب ہے جو امریکہ اور یورپ میں اب کچھ عرصے سے رواج پا رہا ہے۔ ہم ان کی اخلاص پہ شبہ نہیں کرتے، ہوگا اخلاص، سب سے بڑھ کے ہوگا، اللہ کیا ان کا اخلاص اللہ کرے قبول بھی ہو جائے، مگر جس خطرناک راہ پہ وہ چلے ہیں نا، حدیثیں دکھا دکھا کے کہ یہ حدیث میں آیا اور یہ حدیث میں آیا اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کسی سے ضرورت نہیں سمجھنے کی، یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ابن وہب نے کہا کہ کل صاحب حدیث، ہر وہ آدمی جو حدیث کی بات کرتا ہے، لیس لہ امام فی الفقہ، اور فقہ میں اس کا کوئی امام نہیں، کسی کے پیچھے نہیں چلتا، اپنی عقل کے ذریعے حدیث کو حل کر رہا ہے، فہو ضال، وہ گمراہ ہے۔ ولولا ان اللہ انقذنا بمالک، اور اگر خدا کا انعام ہم پہ نہ ہوتا اور ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار نہ ہوتے، واللیث، اور لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار نہ ہوتے، لضللنا، تو حدیث کے علم کے باوجود ہم گمراہ ہو جاتے۔ اس لیے بچوں، حدیث کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، پورا علم چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ نیورو سرجن ہے، یہ کہنے کو ایک فکر ہے، لیکن کسی نیورو سرجن سے جا کے پوچھو کہ صاحب کتنی راتیں سحر میں تبدیل کرنی پڑی اور کتنی اپنی آنکھوں کی اور نظر کی قربانی دینی پڑی اور کتنا دماغ جلا کر پھر کہیں پہنچا ہے کہ وہ نیورو سرجن بنے۔ اب ایک سمپل MBBS ڈاکٹر اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری رائے یہ ہے، نیورو سرجن اسے کیا کہے کہ تم کیا اور تمہاری رائے کیا، یار تمہاری اوقات کیا ہے، میری ساری زندگی گزر گئی نیورو آپریشنز اور ان چیزوں میں، اور صاحب اب تو، اور یہاں حدیث کے معاملے میں وہ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں جنہیں صحیح بخاری کھولنی بھی نہیں آتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بخاری میں ہے کیا اور کیا نہیں ہے۔ اس لیے بچو، اس لیے حدیث کے نام پہ جو گمراہیاں آ رہی ہیں نا، پوری گمراہی ایک طرف ہے جہاں حدیث کا انکار ہے، اور پوری گمراہی دوسری طرف ہے جہاں حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کے وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی تقلید نہیں، کسی کا اتباع نہیں، بس حدیث ہمارے لیے کافی۔ یہ مجتہدین اتنے بڑے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، یہ چیزیں ان تک پہنچتی تھیں، ایک منٹ نہیں لگاتے تھے اور رجوع کر لیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صاحب حدیث حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، ان کی باتوں کی اہمیت کیا ہے۔ آخر پہ ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، یہ حدیث ورینہ تو ہوئی تمام، اس کی صرف فقہی بحث رہ گی، وہ انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن آج کا پورا بیان ہم نے اس پہ رکھا تھا کہ آپ کو یہ دکھائیں کہ دیکھو ایک ہی روایت ہے، 13 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لائے ہیں، فرق کہاں کیا کیا فرق پڑتا رہا۔